وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب اللوائی وصاحب منبرہ الذی قال صلونی صلونی قبل تفقدونی علی بن ابی طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الاعداء اجمعین اما بعد صلوات تحقیق نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو 143 مرتبہ تکرار کے ساتھ قرآن میں یہ آیت ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو قرآن کا اپنا ایک طرز تکلم ہے جہاں کہیں بھی ایک آیت میں حکم دو ہو تو دونوں کی صحت ایک جیسی ہوتی ہے جیسے یہاں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو تو اگر نماز واجب ہے تو ممکن نہیں ہے کہ زکوٰۃ مستحب ہو جائے اور اگر نماز مستحب ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی دونوں کی صحت ایک ہی طرح ہوتی ہے ایک آیت میں حکم کتنے بھی ہوں ہر حکم کی صحت ایک ہی جیسی ہوتی ہے بالکل ایسی ایک آیت بھی ہے ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دو ولایتیں واجب ہو جائیں ایک ولایت مستحب ہو جائے یا تو تینوں مستحب ہوں گی یا تینوں واجب ہوں گی ضرور پڑھیے محمد وآلہ بار بار کے ساتھ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص افضل وقت میں نماز پجگانہ خضوع و خضوع سے ادا کرتا ہو لیکن زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں میں کچھ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ افضل وقت میں نماز پجگانہ پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں نماز ہے اللہ کا حق زکوٰۃ ہے مسکینوں کا حق رسول کہہ رہے ہیں اگر مسکینوں کا حق نہ دو تو اللہ کا حق بھی قبول نہیں میرا ساتھ دیجئے گا اگر مسکینوں کا حق نہ دو اگر فقیروں کا حق نہ دو تو اللہ کا حق بھی قبول نہیں کبھی بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا کہ فقیروں کا حق دینے سے تو اللہ کا حق نہ دینے سے اللہ کا حق قبول نہیں ہوتا جو جناب امیر کا حق نہ دے اس کی نماز کیسے قبول ہو جائے گی پڑھیے محمد وآلہ محمد نماز قائم کرو زکوٰۃ بچپن میں ہمیں اصول دین فروع دین سکھائے جاتے تھے تو فروع دین 10 ہیں پہلے نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکوٰۃ پانچویں خمس چھٹے جہاد 10 تک ہے تولی اور تبرع نہی عن المنکر امر بالمعروف پہلے نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکوٰۃ مگر آیت کا عجیب انداز ہے کہ بیچ کے دو فروع کا تذکرہ ہی نہیں ترتیب میں تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو حج کرو اور زکوٰۃ مگر ایسا نہیں ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو درمیان میں نہ روزے کا ذکر ہے نہ حج کا ذکر حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے نماز کے بعد سے روزہ روزے کے بعد ہے حج کے بعد ہے زکوٰۃ لیکن ایک کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو اور درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نماز آج پڑھ لو زکوٰۃ کل دے دینا یا زکوٰۃ آج دے دو نماز کل پڑھ لینا میں کوئی جملہ عدیہ کرنا چاہ رہا ہوں بس جیسے ہی نماز پڑھو زکوٰۃ دو نماز پڑھو زکوٰۃ دو درمیان میں فصل نہیں ہے کہ آج نماز پڑھ لو کل زکوٰۃ دے دینا یا آج زکوٰۃ دے دو کل نماز پڑھ لینا کوئی ایسا نمازی آپ کے نظر میں ہے کہ جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور زکوٰۃ بھی دی ہو
میں کچھ عرض کر رہا ہوں کسی ایسے نمازی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی اور نمازی ہے ہی نہیں جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہو. تو بڑے محمد والے محمد پالنے والے کائنات میں ایک نمازی ایسا ہے جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی اور زکوٰۃ بھی دی. تو نے قرآن میں بیان کر دیا, ہماری سمجھ میں آ گیا, لیکن ایک ہی بات کو 143 مرتبہ کیوں کہا؟ بھئی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, ذات علی سمجھ میں آ گئی. یہ 143 مرتبہ کیوں کہا؟ تم ذاکروں کے لیے. ہم نے کہا ہمارے لیے کیوں؟ کہ تم بار بار فضائل علی پڑھو گے تو لوگ کہیں گے کب تک علی علی کرتے رہو گے, کب تک علی علی کرتے رہو گے. بھئی ایک مرتبہ پڑھ دیا کافی ہے. میں بار بار کہہ کے بتا رہا ہوں کہ فضائل علی کی خاصیت یہی ہے کہ جتنا چاہو کرتے چلے جاؤ. تو پڑھے محمد والے نماز پڑھو اور زکوٰۃ. ایک نمازی نے نماز پڑھی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ سردی بہت جلدی ختم ہو جائے. گفتگو ذرا آگے. زکوٰۃ دی. دیکھیں دینے کے لیے کئی لفظ, عطا بھی دینے کے لیے آتا, خیرات بھی دینے کے لیے آتا, فدیہ بھی دینے کے معنی میں آتا, ہدیہ بھی دینے کے معنی میں آتا. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ حالت رکوع میں خیرات دیتا ہے, حالت رکوع میں ہدیہ دیتا ہے, حالت رکوع میں فدیہ دیتا ہے. نہیں, زکوٰۃ دیتا. کیا مسئلہ ہے اپنی زکوٰۃ میں؟ دیکھیں خیرات بھی اللہ ہی کے نام پہ دینے کا نام ہے, مگر ایک فرق. ابھی ایک شخص سامنے سے آیا اور اس نے آگے شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ مجبور ہوں. انہوں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کو دے دیا. یہ خیرات ہے. کوئی مجمع میں ایسا ہے کہ جو مجھے بتایا کہ 500 روپے دینے کے بعد شاہ صاحب کی جیب میں کتنے پیسے بچے؟ کوئی کیلکولیشن ہوگی؟ ہو سکتا ہے یہی 500 ہوں, 500 کے 500 دے دیے, یا ہو سکتا ہے 5 لاکھ پڑے ہوں, 5 لاکھ 500 دے دیے. یہی مسئلہ ایک صاحب آیا اور 10 بکرے اپنے ساتھ لائے, کہا یہ مولا کے نام کا صدقہ کرنے آیا, وہاں پہ 10 کاٹ دیے. بتا سکتے ہیں اس کے گھر پہ کتنے اور؟ نہیں بتا سکتے, کیونکہ نہ خیرات کا کوئی نصاب ہے نہ زکوٰۃ کا کوئی نصاب ہے. چاہو سب دے دو, چاہو جتنا مرضی میں آئے دے دو. زکوٰۃ میں ایسا نہیں. زکوٰۃ دینی ہے حساب سے. جتنا مال موجود ہے اس کا 40واں حصہ. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دینی کہ جتنی چاہے دے دی. اگر آپ 100 روپے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب 3900 آپ کے پاس پڑے ہیں, کیونکہ 4000 کا 1% دینا ہے. آپ نے 100 دیا, اس بات کی دلیل ہے کہ 3900 آپ کے پاس پڑے ہیں. زکوٰۃ دی جاتی ہے نصاب کے حساب سے. کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب جو بھی دے گا اس جیسی 39 اور ملکیت اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ہم نے کہا کیا دیا؟ متاثر ہونا لکھ دیا, ایک انگوٹھی دی. ہم نے کہا انگوٹھی؟ تو ملا باقر مجلس نے لکھا انگوٹھی نہیں تھی, سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کنٹرول تھا. اس کو پہن کے سلیمان نبی حکومت کیا کرتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس کو پہن کے سلیمان نبی حکومت کیا کرتے ہیں. علی نے وہ انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی. اس کا مطلب جتنی سلیمان نبی کی حکومت تھی اتنی تو علی زکوٰۃ میں دیتا ہے. اس کا مطلب اس جیسی 39 حکومتیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک باواز میں پڑھ دیئے محمد والے محمد. جب زکوٰۃ میں سلیمان نبی جیسی حکومت دے رہا ہے تو اس کا مطلب ایسی 39 مملکتیں ابھی علی کے پاس موجود ہیں. بات آ گئی ہے تو کہہ دوں, دنیا کہتی ہے علی کا حق تھا تو علی نے مانگا کیوں نہیں؟ جو 39 سلیمان جیسی مملکتوں کا سربراہ ہو اسے کسی فقیروں کی حکومت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بڑے محمد والے محمد آواز بڑا درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ. آج یہی ہر ایک پڑھنے کہتا ہے بھائی نماز پڑھو.
پوری ذمہ داری سے کوئی غلط منظر نہ لے لے. نماز پڑھنے کا حق بھی صرف ہمیں ہے کیونکہ قبول بھی ہماری ہی ہونی ہے, کسی اور کی نہیں ہونی. تو پڑھے محمد والے. لیکن پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں. پڑھنے کے لیے لفظ ہے سلو. مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے سلو؟ قائم کرو. پڑھنا اور ہے, قائم کرنا اور. اگر آپ سردی سے نجات پا چکے ہوں تو ایک جملہ عرض کر دوں, نماز پڑھتا تو شیطان بھی ہے. نماز پڑھوانا مقصود نہیں ہے, نماز کو قائم کروانا مقصود ہے. قائم کا مطلب کیا ہے؟ خود تو پڑھنی ہے آپ کو واجب. جس سے پڑھوا سکتے ہو اس سے پڑھواؤ. جس کو نماز پڑھنے پہ مائل کر سکتے ہو اس کو مائل کرو. اس کا نام ہے نماز قائم کرنا. لغت میں 72 معنی ہیں قائم کے, اور اس میں ایک معنی ہے زندہ رکھنا. اس کا مطلب نماز کو زندہ رکھنا ہے. کاش میں اپنا جملہ آپ تک پہنچا سکوں. نماز کو زندہ رکھنا ہے. ہر نبی سے کہا گیا کہ نماز کو زندہ رکھو. آدم سے بھی یہی کہا کہ ہمارے ذکر کو زندہ رکھو. نوح کو بھی یہی فرمان تھا کہ ہمارے ذکر کو زندہ رکھو. موسیٰ سے بھی یہی کہا موسیٰ ہمارے ذکر کو زندہ رکھو. عیسیٰ کو بھی یہی حکم تھا عیسیٰ ہمارے ذکر کو زندہ رکھنا. حضور کو بھی یہی ذکر حکم تھا کہ ہمارے ذکر کو زندہ رکھو. لیکن میرے محترم نوجوانوں, یقیناً ان انبیاء نے اللہ کا ذکر زندہ رکھا ہوگا مگر دعویٰ کہیں نہیں. اس وقت 3 بڑے مذہب ہیں آسمانی, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی. تینوں کے سربراہوں کو جا کے پڑھ لیجیے. موسیٰ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کی نماز کو زندہ کر دیا. کہیں دعویٰ نہیں. عیسائی کہیں کلیم نہیں کرتے کہ ہمارے عیسیٰ نے نماز کو زندہ رکھا. مسلمان ہم پڑھتے بہت مگر کہیں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ رسول نے نماز کو زندہ رکھا. خدا سلامت رکھے اس قبیلے کو. واحد قبیلہ ہے, جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایک خاص طاقت عجیب گواہی دیتا ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے نماز کو زندہ رکھا. واحد حسین کے ہاں دعویٰ ہے کہ حسین نے نماز کو زندہ رکھا. تو پڑھے محمد والے. واحد حسین کیا دعویٰ کہ تو نے نماز کو زندہ رکھا. یہ نماز کو زندہ رکھنا کیا ہے؟ یہ واحد نماز ہے جس سے انبیاء زندہ. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. سب کے نام معلوم, ولدیت معلوم, ایڈریس معلوم نہیں. 22 کے نام کا مشکل قرآن میں ملتے. تو کیسے پتا چلے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور زندہ؟ واحد نماز ہے جو بتاتی ہے کہ زندہ. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سلام میں؟ السلام علیکم ایھا النبی. سلام نبیوں پر, اللہ کی رحمت بھی نازل ہو ان پر اور برکت بھی نازل ہو. اگر حسین نماز کو زندہ نہ رکھتا تو سارے نبی بھی مر جاتے. ایک نماز کو زندہ رکھ کر 1,24,000 انبیاءوں کو حسین نے زندہ رکھا ہوا ہے. تو بڑے محمد والے اعلان مطلب یہ سورہ بقرہ کیا ہے جس میں نماز کا بقرہ کیا ہے؟ گائے والی آیت. باہر میدان میں مجلس پڑھا. گائے کی آیت قرآن میں ہے, مکھی کی آیت قرآن میں ہے, مکڑی کی آیت قرآن میں ہے. اس کا مطلب خدا گائے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے نام کا سورہ آئے. میرا سمجھدار مکھی کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میرے نام کا, جن کے نام کا سورہ نہیں آیا وہ گائے اور مکھی کے بھی برابر نہیں تھے. تو بڑے محمد والے کالے محمد کے شان کا سورہ کہاں آیا؟ مفسروں نے لکھا ہے, جس نے بہت زیادہ تعصب سے لکھا, اس نے بھی لکھا 1/3 قرآن علی کی شان میں آیا. 1/3 قرآن, حالانکہ پورا قرآن علی کی شان میں آیا. دیکھیے شان بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ذات کی تعریف بیان کیا جائے یہ بھی شان, دشمن کی مدح کی جائے یہ بھی شان کو بیان کرنا.
قرآن میں یہی دو چیزیں ہیں، یا آل محمد کی تعریف ہے یا دشمنان آل محمد کا گلہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے برابر میں یہ آیت ہے سورہ آل عمران۔ یہ آل محمد کی شان کا سورہ، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے مذہب میں 3 عمران گزرا۔ ایک موسیٰ کے باپ کا نام تھا عمران، ایک عیسیٰ کے نانا کا نام تھا عمران، اور ایک ابھی کے باپ کا نام تھا عمران۔ جتنے مفسر تفسیر کرنے والے ہیں، کسی نے اس سورے سے مراد موسیٰ کے باپ لیا، کسی نے عیسیٰ کے نانا لیا، علی کا نام لینے کو تو پابندی ہے۔ اس پر محمد و آل محمد۔ میرا استدلال الگ، اگر سورہ کا نام سورہ عمران ہوتا تو عیسیٰ کے باپ بھی مراد لیا جا سکتا۔ اگر سورہ کا نام سورہ عمران ہوتا تو عیسیٰ کے نانا بھی مراد لیا جا سکتا، مگر سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اب وہ کوئی سا بھی عمران ہو، اس کی آل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اب جو بھی عمران ہو کم از کم اس کی آل ہونی چاہیے۔ آئیے تینوں عمرانوں کو پرکھ کے دیکھ لیتے۔ موسیٰ کے باپ عمران، موسیٰ کے بیٹا ہوا ہی نہیں، لہذا آل چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کم از کم موسیٰ کے باپ سے مراد ہے۔ عیسیٰ کے نانا عمران، عیسیٰ نے شادی کی ہی نہیں، نسل آگے چلی ہی نہیں، لہذا عیسیٰ کے نانا بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ بس اب ایک ہی عمران ہے جس کی آل آج تک زندہ ہے اور بیٹا قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کی شان کا سورہ، اور خدا نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ آل عمران سے مراد کون ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، بچوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی سورے میں مباہلے کی آیت رکھ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جس آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے وہ آل عمران ہے کون۔ جب میدان میں چلے تو آگے حسن اور حسین تھے، رسول تھے، پیچھے علی تھے، درمیان میں بطول۔ اگر آپ میرے ساتھ، دنیا کہتی ہے فاطمہ کا منصب کیا تھا، چلیے علی امام ہے، محمد رسول ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ فاطمہ کیا تھی؟ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا فاطمہ کیا تھی، لیکن ایک تصویر دکھا رہا ہوں، اس میں پہچانیے فاطمہ۔ مباہلے میں قافلہ جا رہا، آگے رسول چل رہے، پیچھے علی چل رہے، درمیان میں فاطمہ چل رہے۔ اب منصب کا فیصلہ آپ کریں کہ کیا ہے، نبوت سے ایک قدم پیچھے ہے، ولایت میں ایک قدم آگے۔ پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فاطمہ کا رشتہ، جہاں نبوت قدم اٹھاتی وہاں فاطمہ اپنا قدم رکھ، اور جہاں فاطمہ کے قدم اٹھتے ہیں وہاں ولایت اپنا قدم رکھ۔ یہ ہے جناب فاطمہ۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لائیں۔ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی بیان کرے۔ یہ مباہلے کی آیت کب آئی؟ جب نجران کے علماء اور آگے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے بیٹے تھے، اور جب نہیں مانے تو پھر یہ آیت ہے کہ رسول کہہ دو ان سے مباہلہ ہوگا۔ کیا مباہلہ ہوگا؟ دھوپوں پہ لعنت کریں۔ جس دن صبح میں مباہلے کی آیتیں ہیں، اسی رات میرے بھی دوست نے تلاوت کیا، اسی رات آیت تطہیر نازل۔ جس دن صبح میں مباہلے کی آیت آئی، اسی رات یہ تطہیر کی آیت آئی کہ رسول نے فاطمہ کے گھر جا کر کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ضعف کوئی بیماری نہیں تھی، نہ بدن میں ضعف تھا، نہ نبوت میں ضعف تھا۔ ضعف کیا تھا؟ نوجوانوں توجہ سے سنو، صبح آیت آئی تھی کہ رسول ان سے کہہ دو کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں۔ خدا کے حکم پر رسول نے کہہ تو دیا، مگر ضعف یہ تھا کہ میرے تو بیٹے ہیں ہی نہیں۔ یہ محمد کا ضعف تھا کہ بیٹے تو ہیں نہیں، صبح بیٹے کہاں سے لے کے جاؤں گا۔ تطہیر کی آیت آئی کہ محمد فاطمہ کے گھر جاؤ، صبح کون جائے گا؟
یہ چادر کے نیچے لا کے بتا دیں گے پڑھے محمد و آل محمد. رسول نے سیدہ کے دروازے پہ آ کے کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بی بی کے نام بہت سے ہیں، اس میں ایک نام ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. ماں کے کئی معنی ہیں کہ زمین بھی ماں کہلاتی ہے، جس کے بطن سے آپ پیدا ہو وہ بھی ماں کہلاتی ہے، جو آپ کی بنیاد ہو وہ بھی ماں کہلاتی ہے. لیکن بچوں کو بتاؤں کہ ماں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں کے پاس آ کے اسے امان مل جاتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو بچے کو، جب تکلیف سے گھبرا جاتا ہے تو ماں کے پاس آتا ہے، امان مل جاتی ہے. رسول نے کہا تھا ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے، لہذا جب ذوف محسوس کیا تو اسی فاطمہ کے دروازے پہ چلے آئے. جو پڑھے محمد و آل محمد. ایک سامنے کتاب لکھی اس میں کہا کہ یہ تو ایسے خامخواہ شیعوں نے افسانہ بنایا ہوا. رسول کے بدن میں درد تھا، چادر اوڑھ کے لیٹے صحیح ہو گیا. اس میں کوئی کمال فاطمہ کی چادر کا نہیں. میں اس پورے مجمع کی طرف سے کہہ رہا ہوں میری فاطمہ کسی کمال کی محتاج بھی نہیں. وہ تو ہے ہی فاطمہ، وہ تو ہے ہی سبب خلقت محمد اور علی. اس میں بھی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. فاطمہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر چادر اوڑھ کے ہی شفا ملنی تھی تو یہ گھر سے فاطمہ کے دروازے پہ کیوں ہے؟ گھر میں بھی تو چادریں موجود تھی. میرا سمجھدار مجمع پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی بھی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا اور بڑی معتبر چادر ہے گھر میں. آپ کو ایک روایت سناؤں، یہ جو خیبر فتح ہوا ہے اس میں علی کا کمال نہیں، بلکہ 39 دن تک لشکر جاتا رہا آتا رہا. 39 دن ایک بیوی نے کہا یہ کیا تماشا رکھا ہے، روز جاتے ہو روز جاتے ہو، کیا کریں بیوی بڑا پہلوان. کہ جب صبح جاؤ صبح بتا کے جاتا. جب صبح ہوئی اور لشکر جانے لگا اور بیوی سے کہلوایا تو بیوی نے اپنی سر کی چادر اتار کے دی کہ اس کو علم کے ساتھ باندھ دو، انشاءاللہ فتح ہو جائے. لکھنے والے نے کہا چادر کی وجہ سے خیبر فتح ہوا. شاید ایسا ہوا، لیکن مورخ اتنا بتا دیں علم کس کے ہاتھ میں تھا. 40 دن علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ علی کے ہاتھ میں. اس کا مطلب علی کے علم پہ چادریں چڑھانا بڑا پرانا شیوا ہے. پڑھیے محمد و آل محمد. پڑھ دیجیے. تو عزیزان رسول گھر پہ آئے اور آ کر کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا بابا میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا. بتائیے بات ختم ہو گئی ہے. جسے سیدہ اللہ کی امان میں دے دے وہاں کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. پھر یہ رسول نے کیا کہا کہ بی چادر لے آ. جب اللہ کی امان میں دے دیا تو بات تو ختم ہو گئی. پھر یہ چادر کیوں مانگی؟ میں نے کہا حضور اللہ کی امان میں دے دیا اب چادر مانگنے کی ضرورت کیا؟ تو پیغمبر نے کہا ہر نبی نے اللہ کی امان مانگی. آدم نے یہی کہا پالنے والے تیری امان چاہتا ہوں. نوح بھی یہی چلاتے رہے جب ظلم ہوتا تھا کہ پالنے والے تیری امان چاہتا ہوں. موسیٰ عیسیٰ سب اللہ کی امان چاہتے اور سب کو اللہ کی امان ملی. لیکن آدم بتا کے نہیں گئے کہ اللہ کی امان کیا ہے. نوح بتا کے نہیں گئے کہ اللہ کی امان کسے کہتے ہیں. عیسیٰ نے بتایا نہیں کہ اللہ کی امان کیا ہے. میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہیں. چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتا جاؤں کہ اللہ کی امان کیا ہے. سیدہ نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا. کہا جاؤ اپنی چادر لے آؤ تاکہ اس امت کو بتا کے جاؤں کہ اللہ کی امان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے سائے کا نام ہے. جسے فاطمہ کا سایہ میں آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا. پڑھے محمد و آل محمد. ایزان مطلب پنجے دن آئے اور وہی صبح موبائل میں کھلی ہوئی آئے بیٹے لاؤ جمع قسیم، عورتیں لاؤ جمع قسیم، نفس لاؤ جمع قسیم. جب رسول چلے تو کوئی بھی جمع میں لے کے نہیں. بیٹوں کی جگہ صرف حسن، یہ جمع نہیں ہے تسنیہ. عورتوں میں صرف بطول. دیکھیں عجیب کمال کی آیت آئی. نساء کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. اگر خدا کہہ دیتا کہ بیٹیوں کو لاؤ تو لوگ جان کھا جاتے کہ بلایا ہی بیٹیوں کو تھا، ورنہ فلاں بھی چلا جاتا.
فلاں بھی چلا جاتا. خدا نے کہا عورتوں کو لاؤ. عورت میں بیٹی بھی آ جاتی ہے, بیوی بھی آ جاتی ہے, ماں بھی آ جاتی ہے, بہن بھی آ جاتی ہے. کہا تم اپنی بیٹیاں لاؤ, ہم اپنی بیٹیاں لائیں گے. جب صبح چلے تو ایک فاطمہ کو لے کے چلے. حالانکہ گھر میں بہت مگر کوئی نہیں نکلی. میں کچھ کہہ رہا ہوں, حد ہے جو بات پہ نکلنے کی شوقین تھی وہ بھی نہیں نکلی. تو پڑھے محمد و آل محمد. رسول اس قافلے کو لے کے گئے, مباہلہ فتح کر. میں نے شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ ہر جنگ کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. خیبر تلوار سے فتح ہوئی, حدیبیہ قلم سے فتح ہوئی, بدر صبر سے فتح ہوئی. یہ سب ہتھیار. مجھے بتائیے مباہلے کا ہتھیار کیا ہے؟ ہر جنگ کوئی نہ کوئی ہتھیار ملا, مباہلے کا ہتھیار کیا؟ تو دوستو یاد رکھنا, مباہلے کے ہتھیار کا نام ہے لعنت. کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی. لہذا مباہلے کا جو وہاں سے ہتھیار آیا تھا وہ تھا لعنت. اب میرے جملے کی قدر کیجیے گا, وہ ہتھیار مباہلے میں چلا نہیں. شکلیں دیکھ کے نجرانی کے علماء نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر یہ بد دعا کر دیں تو پہاڑ سے چلا جائے. وہاں یہ ہتھیار استعمال نہیں ہوا. میں نے کہا پالنے والے واپس بلا لے. بغیر ہتھیار استعمال ہوئے مباہلہ فتح ہو گیا. اب اس ہتھیار کا کیا ہوگا؟ واپس بلا لے. کہا نہیں, فاطمہ کے پاس ہی رہنے. یہ فاطمہ اپنی پاس رکھے. جب بھی جہاں بھی کبھی بھی کوئی فاطمہ کو جھٹلائے گا یہ لعنت کا ہتھیار استعمال ہو جائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے میری شہزادی فاطمہ زہرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ شہزادی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہا فاطمہ توحید کا وہ پھول ہے کہ جو جنت سے آیا اور جنت ہی واپس چلا گیا مگر اس کی خوشبو قیامت تک رہے. کسی نے عصمت سے پوچھا کہ سیدہ کے اس خاندان میں حیثیت کیا ہے؟ تو امامت نے ارشاد فرمایا کہ ہم 11 امام امت پہ حجت. ہم 11 امام پوری کائنات پہ حجت, اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ حجت. ہم پوری کائنات پہ حجت, ہماری دادی ہم پہ حجت. یہ حجت کے معنی آپ کو معلوم؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک معلوم ایک معدوم. مجلس ہو رہی ہے یہ معلوم ہے, امام بارگاہ ہے منبر ہے یہ معلوم نظر آ رہا. جنت ہے نظر نہیں آ رہی معدوم. جہنم ہے نظر نہیں آ رہا معدوم. کوثر ہے نظر نہیں آ رہا معدوم. حجت کیا ہوتی ہے؟ جو معدوم کو معلوم میں بدل دے اسے حجت. میرا ساتھ دیجیے گا, جو معدوم کو معلوم میں بدل دے اسے حجت کہتے ہیں. جنت ہے نظر نہیں آ رہی لیکن امامت کربلا میں بٹھا دے. میرا سمجھدار یہ ہے حجت. ہم اس امت پہ حجت. خدا ہے نظر نہیں آتا, امامت ہمیں دکھایا. جنت ہے نظر نہیں آتی, امامت نے ہمیں سمجھایا. جہنم ہے نظر نہیں آتا, امامت نے ڈرایا. جو ہمیں بتائے وہ ہم پہ حجت. 11 نے کہا ہم ہیں اس امت پہ حجت, فاطمہ ہے ہم پہ حجت. اس کا مطلب امام نے ہمیں دکھایا اور اماموں کو فاطمہ نے دکھایا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایسا مطلب یہ ہے میری شہزادی. ایک عیسائی نے کتاب لکھی اور اس نے مقابلہ کیا دونوں بطولوں کا, جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا. ایک صاحب نے وہ کتاب پڑھی اور آیت اللہ رشید کے پاس آئے اور کہا اس نے توہین کی جناب سیدہ کی, اور اس نے فاطمہ اور جناب مریم کا تقابل کیا. آپ اس کے جواب میں کتاب لکھا. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی توہین ہوگی کہ میں یہ ثابت کروں کہ مریم سے فاطمہ افضل. کہا کتاب ہم لکھیں گے. پھر انہوں نے کتاب لکھی جو اب بھی کتب خانوں میں موجود ہے. انہوں نے مریم کا اور فضہ کا تقابل کیا کہ فضہ مریم سے بڑی ہے. جو فضہ کا مقابلہ نہ کر سکے وہ فاطمہ کا مقابلہ کیا کرے. تو پڑھیے محمد و آل محمد.
عزیزان مطلب ہیں دونوں بطون مگر فرق ہے دونوں بطون. فرق کیا ہے کہ جناب مریم کے حجرے میں ایک جوان آیا. مریم نے دیکھتے ہی اس سے کہا کہ میں تیرے شر سے پناہ مانگتی. قرآن کہ بی بی نے کیوں کہا کہ میں تیرے شر سے پناہ مانگتی؟ جبرائیل تھا معصومہ تھی لیکن یہ جملہ قرآن میں کہ بی بی نے کہا میں شر سے پناہ مانگتی. کیوں کہا یہ جملہ؟ مجھے بڑا صاف سا جواب ہے کہ مریم جبرائیل کو انسانی جہیز میں نہ پہچان پائے تو مریم وہ جو فرشتے کو نہ پہچان پائے. میں کچھ عرض کرتا ہوں مریم وہ جو فرشتے کو نہ پہچان پائے. خدا کی قسم زہرا کے دروازے پہ جب بھی فرشتہ آیا فضا نے پہچانا. چکی چلانے آیا تو فضا نے پہچانا. کپڑے لے کر آیا تو فضا نے پہچانا. جھولا جھلانے آیا تو فضا نے پہچانا. بڑی عجیب بات کہ روزانہ مریم کے لیے آسمان سے ناچتا. قصص القرآن میں احمد خان بھی لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے تو مریم کہتی تھی جبرائیل تمہارا شکریہ. مریم کھانا لاتے تھے جبرائیل کھانا لاتے تھے مریم کہتی تھی شکریہ. جبرائیل کھانا لاتے تھے مریم کہتی تھی شکریہ. جو جبرائیل کا شکریہ ادا کرے وہ ہے مریم. میں کچھ عرض کرتا ہوں جو جبرائیل کا شکریہ ادا کرے اسے کہتے ہیں مریم. اور فاطمہ وہ ہے کہ جب یہاں سے روٹیاں جائیں تو خدا کہے فاطمہ ہم تیرے شکر گزار ہیں. جو مریم جبرائیل کا شکریہ ادا کرے وہ اس فاطمہ کا کیا مقابلہ کرے گی جس کا شکریہ خدا ادا کرے. بابا سے بلند سلوات. عزیزان محترم جب جبرائیل آئے بشارت پہلے عیسیٰ کی تو کہا کہ مریم ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. مریم نے کہا مجھے تو کسی مرد نے مرضی نہیں کی. تو کہا یہ اللہ کا امر ہوگا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا چھوٹا سا رسول ہوں اور تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. مریم سے جبرائیل اپنا تعارف کرائے تو کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور جب وہی جبرائیل فاطمہ کے دروازے پہ آئے اور فاطمہ پوچھے کون ہے تو کہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں. پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان مطلب دونوں بطون بڑی چھوٹیوں کو تقابل ہی نہیں. لیکن مریم کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں. تو کھانا کون نہیں کھاتا؟ کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ آدم کھانا کھاتے ہیں. کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ نوح کھانا کھاتے ہیں. یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے. کھانا تو جو زندہ ہے وہ کھاتا ہی. ہم نے کہا پڑھنے والے یہ کیوں دیا؟ کہا دونوں مریموں میں تقابل کرنا. مریم کے لیے لکھا کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں. اور جب میری شہزادی کا ذکر کیا تو کہا یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو غریبوں کو. فرق پہچان لو کھانے والی مریم اور ہے کھلانے والی بطول اور. پڑھے محمد والے عزیزان مطلب یہ میری شہزادی فاطمہ زہرا. یہ معنی ہے جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے تو کہا رحمت للعالمین کی رحمت. کہ معنی دکھے نا. جب اوروں سے پوچھا گیا فاطمہ کیا ہے تو کہا رسول کی بیٹی. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کے معنی کیا سنیں گے چھٹے امام نے کیا جواب کیا؟ کہا جو سمجھ میں نہ آ سکے وہ ہے فاطمہ. پڑھے محمد و آل محمد. جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے اسے فاطمہ. کئی نام ہیں. کوثر بھی موسیٰ کا نام. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا. سب نے لکھا ہے کہ اس کوثر سے مراد فاطمہ زہرا. اور کثرت نسل مراد کو کہ دامن جائش نہیں ہے. لیکن اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور پہ تانا مارا. جب جناب قاسم اور جناب طیب کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا کہ ابتر ہے ان کے بیٹا نہیں ان کا دین آگے نہیں چلے. بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا, بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. اس نے کہا ان کے بیٹا نہیں ہے, ان کا دین آگے نہیں چلے گا. کیوں؟ اس نے بڑے بڑے لوگ تو رسول کے ساتھ چل رہے ہیں.
پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بیٹا نہیں ہے دین آگے نہیں چلے گا؟ اس کا مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ دین اولاد سے چلتا ہے، ساتھ چلنے والوں سے نہیں چلتا۔ تو پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جب رسول کو یہ طعنہ دیا تو پھر یہ سورہ نازل ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول ہم نے تجھے کوثر عطا۔ اس کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا، اور واحد بیوی ہے جس کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا، ایک آسمان پہ پڑھا گیا، ایک زمین پہ پڑھا گیا۔ آسمان پہ خدا نے پڑھایا، زمین پہ رسول نے پڑھایا۔ بیوی کے بہت سے رشتے ہیں اور بڑے بڑے رشتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی آئے اور انہوں نے رسول کو باقاعدہ لالچ دیا کہ ہم 100 اونٹ آپ کو لال کپڑے سے بھرے ہوئے بھرے ہوئے اتنے ہزار۔ رسول نے سنا اور صرف زمین پہ ہاتھ رکھے اور اٹھایا، جہاں ہاتھ رکھا تھا وہ کنکر تھے، جب اٹھایا تو لالو گوہر تھا۔ کہا تو ہمیں خریدنے کے لیے آیا، مجبوری یہ ہے کہ اس کی شادی کا اختیار ہمیں نہیں، ورنہ اس کی شادی کا اختیار ہے، جسے خدا نے سارے اختیار دے دیے، اسے بیٹی کی شادی کا اختیار دے، جسے کائنات کے سارے اختیار عطا کیے۔ کھارے پانی کو یہ میٹھا کر دیتا، چاند کے انگلی کے اشارے سے یہ 2 ٹکڑے کر دیتا، مریضوں کو یہ صحتیاب کر دیتا، بے اولادوں کو یہ اولاد عطا کر دیتا۔ اگر اس قابل ہو تو پڑھے محمد و آل محمد۔ جو اختیار کسی کو نہیں ہے وہ اپنے رسول کو دے دیے، اور جو ہر باپ کو ہے وہ رسول کو نہیں۔ اس کی شادی کا اختیار ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ اختیار تو ہر باپ کو کہ تم سمجھے نہیں، ہر باپ کی بیٹی ہوتی، میری بیٹی ہے معصومہ، میں کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر سکتا ہوں، اور مسلمان کو سلمان کر سکتا، لیکن سلمان کو معصوم نہیں کر سکتا۔ جسے معصوم بنانے کا اختیار ہے اسی کے پاس فاطمہ کی شادی کا اختیار۔ اب پوری شادی آپ کے سامنے نہیں پڑھنی۔ ایک دن پیغام آ گیا کہ رسول ہم نے علی اور فاطمہ کا عقد آسمانوں پہ پڑھا دیا، تم بھی زمین پہ تاثیر کر۔ ہم نے آسمانوں پہ پڑھا دیا۔ میرا سمجھدار مجمع، نکاح کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ ولی سے اجازت۔ جب تک ولی اجازت نہ دے اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کون سا نکاح ہے جس میں ولی کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہم نے پڑھا دیا؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ کون سا والا نکاح ہے جس میں ولی کو پیغام بھیجایا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں پہ پڑھا دیا، تم بھی زمین پہ پڑھا دو؟ ہم نے کہا پالنے والے ولی سے اجازت لینی ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ سب کچھ کہلوایا تھا، ورنہ محمد کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہلوایا اس لیے تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ تمہارا ولی تمہارا باپ ہوتا ہوگا، مگر ان 14 کا ولی میں خود خدا ہوں۔ ہم نے نکاح پڑھا دیا۔ پالنے والے تو کب سے نکاح ہو گیا؟ اگر تو بھی نکاح پڑھانے لگا تو مولوی کہاں جائے گا؟ تجھے پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ زمین سے کوئی مولوی اٹھا لیا ہوتا تو نکاح پڑھا دے۔ اور اگر زمین سے نہیں اٹھانا تھا تو چوتھے آسمان پہ مریم کا لال بیٹھا تھا، عیسیٰ کو بلاتا اور عیسیٰ سے نکاح پڑھوایا کہ تمہیں معلوم نہیں محمد کی بیٹی کا نکاح ہم عیسیٰ سے بھی نہیں پڑھوائیں۔ میرا سمجھدار محمد کی بیٹی کا نکاح ہے، عیسیٰ جیسا نبی بھی نہیں پڑھائے گا۔ اپنے ایمان سے بتلاؤ، جس کی بیٹی کا نکاح عیسیٰ جیسا نبی نہ پڑھائے اس کا اپنا نکاح کوئی کافر کیسے پڑھا دے گا؟ پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول تم بھی زمین پر تاثیر کر۔ 2 نکاح ہوئے شہزادی، ایک آسمان پہ ایک زمین۔ ابھی میرے محترم کہہ رہے ہیں 2 ہی طرح کی نسلیں چلی، جو آسمان پہ نکاح ہوا تھا اس سے جتنے پیدا ہوئے وہ سب امام بنے، اور جو زمین پہ نکاح ہوا تھا اس سے جتنے پیدا ہوئے وہ سب سادات کہتے ہیں۔ لیکن اس میں حیرت کی بات بتاؤ، سادات کون ہے؟ اولاد رسول۔ ایسے ہی ہے نا؟ مجھے وہ سید دکھا دیں جو اپنے آگے محمد لکھتا ہو۔ جعفری ہیں، کاظمی ہیں، نقوی ہیں، زیدی ہیں، باقری ہیں، حسینی ہیں، حسنی ہیں، کوئی محمدی سید بھی نظر آیا؟ تو سید تو ہے ہی محمد کی اولاد۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جتنے شجرے ہیں لے جا کے چلے جائیے، آخر میں محمد پر رک جائے۔ میں جعفری، امام جعفر صادق کی اولاد،
اب چلتے جائیے محمد باقر، زین العابدین، امام حسین، امام حسن، جناب سیدہ رسول، لیکن کوئی بھی محمد کے حوالے سے سید نہیں، اور نہ ہی کوئی فاطمہ کے حوالے سے سید، حالانکہ سب اولاد سیدہ، مگر کوئی نقوی کہلاتا، کوئی جعفری کہلاتا، کوئی تقوی کہلاتا، کوئی عسکری کہلاتا. کیوں نوجوانوں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا پالنے والے سب تو اولاد ایک ہی کی ہے، پھر یہ نقوی کیوں، جعفری کیوں، تقوی کیوں؟ کہا دنیا کو بتانے کے لیے کہ فاطمہ کا کوئی بھی بیٹا بے اولاد نہیں ہے، بلکہ سب کے اولاد ہیں. جو پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان مطلب یہ ہے میری شہزادی جس کا ایک نام کوثر اور ایک نام لیلۃ القدر، پورا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر. نزول قرآن کے لیے 3 ہی آیتیں، ایک ہے شب قدر میں، ایک ہے مبارک رات میں، اور ایک ہے ماہ سیام. ایک رات میں قرآن نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ قلب محمد پر. پھر یہ 23 برس جبرائیل کیا کرنے آتے تھے؟ قرآن ایک ہی رات میں سارا قلب محمد پر نازل ہو گیا تو یہ بار بار جبرائیل کائے کو آتے تھے؟ پالنے والے قلب محمد پر نازل ہو گیا، اب محمد خود سنا دیں گے. یہ بار بار جبرائیل آتے تھے، جبرائیل قرآن نہیں لاتے. اور اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جبرائیل قرآن لاتے تھے تو پھر محمد پہ نزول ثانی ہوگا، کیونکہ پہلے خدا جبرائیل پہ نازل کرتا تھا، پھر جبرائیل محمد پہ نازل کرتے تھے. قرآن تو نازل ہوا قلب محمد. پھر یہ جبرائیل کے آنے کا مقصد، حقیقت یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن قلب محمد پہ نازل ہو گیا. مگر شاید خدا سے محمد ہی کی ریکویسٹ تھی کہ پالنے والے نازل تو ہو گیا، مگر کس موقع پہ کون سی آیت سنانی ہے، کس موقع پہ کون سا سورہ سنانا ہے، یہ تو جبرائیل کو بھیج دیا گیا. ہم نے کہا کیوں حضور آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سا سنانا ہے؟ نہیں، یاد تو رہے گا مگر بڑی ظالم امت ہے. بعد میں تفسیر یہ کرے گی کہ جب اپنے بیٹھے ہوتے تھے تو فضائل والی آیتیں سناتے تھے، جب ہم ہوتے تھے تو ڈرانے والی آیتیں سناتے تھے. پالنے والے جبرائیل کو بھیج کے بتا دیجئے کہ کون کس قابل ہے اور کون کس قابل ہے. تو بڑے محمد والے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا؟ کہ شب قدر میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جو آج کی رات میں نہیں؟ ایسی ہوتی. یہی اندھیرا ہوتا ہے، یہی ستارے ہوتے ہیں. پھر کیا کہا کہ تم کیا جانو؟ نہیں، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، لہذا اس رات کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس رات میں قرآن نازل ہوا، لہذا یہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو جس رات میں قرآن نازل ہوا جب وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا وہ بات کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی جس پہ قرآن نازل ہوا، وہ ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی جس پہ قرآن نازل ہوا. تو پھر جس کی بات پہ قرآن نازل ہوا، جس کی بات پہ قرآن نازل ہوا، بھلا اس کو آپ پہچان سکیں؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. آج کی آخری بات پھر آپ سے جانے چاہوں، 1000 مہینوں سے افضل. مہینوں میں صرف رات نہیں ہوتا، مہینوں میں دن بھی ہوتا. تو رات سے مراد تو عورت ہے، جس سے مراد مرد. اس کا مطلب میری شہزادی صرف عورتوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تمام مردوں سے بھی افضل ہے. اور عام مردوں کی بات نہیں ہے، عام مردوں سے سیدہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جتنے انبیاء آئے ان سب سے میری شہزادی افضل. اور تھوڑی سی دلیلیں سنیں، آپ سے اجازت چاہوں گا. میری شہزادی آدم سے افضل. دلیل عظمت کیا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا جانے لگا تو کہا آدم یہ جنت کے کپڑے اتار دو. پہلا نبی، پہلا بشر زمین پہ پہنے نہ آیا. ہم نے کہا پالنے والے پہنے تھے کپڑے؟ کہا نہیں، جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں آئیں گے. آدم وہ جو جنت کے کپڑے جنت ہی میں اتار کر آئے، زمین پہ نہیں لا سکتا. میری شہزادی وہ کہ اگر بچوں کے بہلانے کو کہہ دے کہ کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں تو صبح جنت کی پوشاک شہزادی کے پاس چل کے آ جائے. عزیزان محترم، میری شہزادی نوح سے افضل. دلیل عظمت کیا ہے کہ نوح پہ امت بڑے ستم ڈھاتی تھی، بڑے پتھر مارتی تھی.
اتنے پتھر مارتی تھی نوح پہ کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے. جب امت مار کے چلی جاتی تھی تو جبرائیل آ کے پتھر ہٹاتے تھے. نبی لہو لہان ہوتے تھے. جبرائیل اپنے پر لگاتے تھے, نبی صحت یاب ہوتے تھے. میری شہزادی نوح سے افضل. دلیل عظمت کیا ہے کہ نوح کے پاس فرشتہ آتا تھا مسیحا بن کر, نوح کے پاس فرشتہ آتا تھا طبیب بن کر. میری شہزادی وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ فرشتہ آتا تھا فقیر بن کر. میری شہزادی ابراہیم سے افضل. کیا سبب عظمت ہے, کیا افضلیت ہے؟ ابراہیم بہت بڑی آگ میں پھینکے گئے, ایسے نکلا ہے اس آگ سے کہ کرتے کا بال بھی نہیں جلا تھا. اس کا مطلب ابراہیم وہ جو آگ سے اپنے آپ کو جلنے سے بچانے. میری شہزادی ابراہیم سے افضل. سبب عظمت کیا ہے کہ ابراہیم وہ ہے جو اپنے آپ کو جلنے سے بچاتا ہے. میری شہزادی وہ ہے, ابھی یہ محترم ذاکر کہہ رہے تھے کہ وعدہ کرتی ہے کہ شیعو گھبرانا مت, میں تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لوں گی. اپنے آپ کو بچانا اور ہے, امت کو بچانا اور ہے. تو بڑھئے محمد و آل محمد. میری شہزادی موسیٰ سے افضل. موسیٰ کون تھے؟ ان کے ہاتھ میں ید بیضا تھا. جب اندھیرے میں نکلتے تھے مٹھی کھول لیتے تھے, ٹارچ کی طرح سے نظر آ جائے. موسیٰ وہ جو ید بیضا سے اپنی مدد کرے. میری شہزادی کے لیے لکھا علامہ باقر مجلسی نے کہ جب نماز شب میں اپنی جبین سجدے میں رکھتی تھی تو زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا تھا. ید بیضا سے روشنی ہونا اور بات ہے, جبین اقدس سے نور ساتے ہونا اور بات ہے. میری شہزادی عیسیٰ سے افضل. عیسیٰ کون تھے؟ ایک دفعہ جناب مریم 5 برس کے تھے عیسیٰ, ایک رنگریز کے یہاں چھوڑ کے تھے اور کہا اسے کوئی کام سکھا. وہ رنگریز کے پاس جانے لگے. ایک دن رنگریز کو شہر سے کہیں باہر جانا تھا تو اس نے کچھ کپڑے اور کچھ رنگ دیا اور کہا جب میں آؤں تو یہ رنگ کے رکھنا. وہ رنگریز چلا گیا. جب شام کو آیا اور پوچھا کپڑے کہاں ہیں تو عیسیٰ نے ایک برتن کی طرف اشارہ کر دیا. اس نے جو جھانک کے دیکھا سارے کپڑے سارا رنگ ایک ہی پانی میں پڑا ہوتا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ ابھی گراہک لینے آئیں گے کیا دوں گا؟ کیا ہوا؟ کہا الگ الگ رنگ میں رنگنے تھے, تم نے سارا رنگ ایک ہی میں ڈال دیا. عیسیٰ کھڑے ہوئے ایک پوشاک نکالی. یہ کیسی رنگ دی تھی؟ کہا لال. پانی میں ڈال کے دوبارہ نکالی تو پوشاک لال تھی. پھر دوسری پوشاک اٹھائی. کہا یہ کیسی رنگ دی تھی؟ کہا ہری. عیسیٰ نے پانی میں ڈال کے نکالی, ہری نکالا. وہ رنگ بتاتا رہا, عیسیٰ پوشاک ڈال کے نکالتے رہے, ویسی ہوتی رہی. ایک بات طے ہو گئی کہ اگر مختلف رنگ ایک جگہ مل بھی جائیں تو جب نبی چاہتا ہے الگ الگ کر دیتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. میری شہزادی عیسیٰ سے افضل. دلیل عظمت کیا ہے کہ عیسیٰ کو رنگنے کے لیے کم از کم رنگ تو درکار تھا. کیا کہ تاریخ پڑھیے, جو جنت سے کپڑے آئے تھے دونوں سفید, دونوں کا رنگ سفید تھا. بیوی نے ایک پوشاک اٹھائی. کہا حسن کیسے رنگ کی پوشاک پہنو گے؟ کہا اما سبز. سادے پانی میں بیوی نے پوشاک کو ڈال کے نکالا, سبز. پھر حسین سے پوچھا حسین کیسی پوشاک پہنو گے؟ کہا اما سرخ. سادے پانی میں ڈال کے پوشاک کو نکالا, سرخ پوشاک نکال آئی. عیسیٰ رنگنے کے لیے رنگ کا محتاج ہے, لیکن میری شہزادی فقط ارادہ کرے, جیسا ارادہ کرتی ہے ویسی پوشاک چن جاتی ہے. میری شہزادی عیسیٰ سے افضل. عیسیٰ مردے جلاتے تھے, ٹھوکر مار کے کہتے تھے اٹھ جاتا تھا. مگر ایک فرق ہے, ٹھوکر مار کے مردہ جلاتے تو تھے مگر جیسا مرتا تھا ویسے ہی اٹھتا تھا. اگر کلمہ وہ مرا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتا, اور اگر کافر مرا تو کافر اٹھتا. موسیٰ حیات تو دیتے تھے, نجات نہیں دیتے تھے. تو کچھ عرض کر, موسیٰ ٹھوکر مار کے حیات تو دیا کرتے تھے مگر نجات نہیں دیتے تھے. میری شہزادی کا ایسا نہیں ہے. ایک یہودی کے ہاں شادی میں گئی, بیوی کے حسن کو دیکھ کے دلہن مر گئی. ماں نے آگے قدم پکڑے, کبھی بھی غلطی ہو گئی, ہماری دلہن کو جلا دو. شہزادی نے کہا مصلی اللہ, 2 رکعت نماز پڑھی. کہا اٹھ جا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا شہزادی, رسول نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اس کا مطلب تو مرتبے میں فاطمہ کے علی کے برابر ہے. علی مردہ جلانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے, تو نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ کیا تھوڑی بہت کمی ہے کہ علی کے اشارے سے اٹھ جاتا تھا تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑی؟ کہ نہیں, ماحول کا فرق ہے. ہم نے کہا کیا فرق ہے؟ بولا توجہ سے سمجھیے گا. کہا علی جس ماحول میں مردے جلاتے تھے, علی جانتے تھے یہ مجھے خلیفہ نہیں مانیں گے, خدا کہاں سے مانیں گے؟
میں جن میں دلا رہی ہوں یہ خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر بغیر نماز پڑھے اٹھا دیا تو کہیں مجھے خدا نہ سمجھنے لگے. اس لیے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں. جب پہچان لو خدا نہیں ہوں, خدا کا نمائندہ ہوں. بی بی نے کہا اٹھ جا, وہ اٹھی. مگر فرق تھا, جب مری تھی تو یہودی تھی, جب اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آسان کر دو جملہ. جب روح گئی تھی تو یہودی تھی, جب واپس آئی تو مسلمان تھی. یہ رستے میں روح کو کس نے بدل دیا؟ یہ رستے میں روح کو تعلیم کس نے دی؟ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ جو مردوں کی روحوں کو بدل دے, اس کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ شیعوں کو کیسے بخشوائے گی. تو پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, میں نے آپ کو کافی زحمت دی. آج اسی بی بی کا یوم شہادت. اتنی عظمت والی بی بی کہ آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ جب کبھی شہزادی مسجد میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک فاطمہ بیٹھ نہ جائے, اور جب رسول گھر آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اس وقت تک بیٹھتی نہیں تھی جب تک بابا نہ بیٹھ جائے. یہ احترام کی منزل تھی. شہزادی عادی تھی کہ جب مسجد جاتی تھی تو بابا کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن وہی شہزادی جب رسول کے بعد دربار گئی تو کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے, شہزادی سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ شہزادی بیٹھ جائے. اور ہونے والوں خدا آپ کو سلامت رکھے. صاحب جذب القلوب ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک دن شہزادی نے جناب سلمان کو بلایا اور اپنے سر کی چادر اتار کے دی. کہا سلمان اسے کسی یہودی کے ہاں رکھ کے مجھے جو لا دو, میرے بچوں پہ 30 فاقہ ہے. سلمان وہ چادر لے کے چلے. صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں کہ سلمان کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بازار میں کہتا کہ فاطمہ کی چادر خرید لو. اور وہ کاندھے پہ چادر ڈالے ہوئے خاموشی سے گزر رہا تھا. یا ایک راہب کا دروازہ کھلا, اس نے دیکھا اور مجھ سے پوچھا سلمان یہ چادر بیچو گے؟ میں نے کہا اتر کے آیا, چادر کو دیکھا, کہا سلمان میں یہ چادر خریدوں گا مگر شرط ہے کہ تھوڑا وقت چاہیے. سلمان نے کہا لے لو. کہا وہ گیا اور اپنے گھر سے توریت کا ایک پرانا نسخہ لے کر آیا. توریت کو پڑھتا جاتا تھا, چادر کو دیکھتا جاتا تھا. توریت کو پڑھتا جاتا تھا, چادر کو دیکھتا جاتا تھا. یا ایک دفعہ بڑا عجیب جملہ کہا سلمان جو کچھ توریت میں لکھا ہے وہ مجھے اس چادر میں نظر آ رہا. سلمان نے کہا خریدو. کہا ہاں خریدوں گا, لیکن پہلے رسول کی مسجد میں چلو. سلمان کہتا ہے وہ یہودی رسول کی مسجد میں آیا, آتے ہی رسول کو سلام کیا اور پہلا جملہ یہ کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھوائیے. ہونے والوں تیار ہو جانا. جب حضور نے کلمہ پڑھوا دیا تو سلمان کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی اب یہ چادر لے لو. تو کہا مجھے غور سے دیکھا اور کہا سلمان کیسی باتیں کرتے ہو, جب میں یہودی تھا تب میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, اب کلمہ پڑھنے کے بعد فاطمہ کی چادر کو ہاتھ لگاؤں گا. ہونے والوں وہی فاطمہ کی چادر تھی. کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام, کبھی نیزوں سے اتاری گئی, کبھی ہوا میں اڑائی گئی. میں آپ کی محبتوں کے قربان, خدا سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے. رسول کے 6 مہینے کے اندر اندر بی بی اس دنیا سے چلی. بعض روایتوں میں 75 دن کے بعد, بعد میں 1 ہی مہینہ لکھا ہے, بعد میں بہت زیادہ تعداد میں لکھی, وہ 6 مہینے لکھی. لیکن 6 مہینوں میں ایک عجیب جملہ کہا کہ بابا آپ کے بعد ہم پہ اتنی مصیبتیں پڑھی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. ماتمیوں, میرے محترم سادات, مجھے نہیں پتا یہ کون سی مصیبت پہ فاطمہ نے جملہ کہا تھا کہ بابا آپ کے بعد ہم پہ اتنی مصیبت پڑی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا. اگر یہ جملہ دربار میں جانے پہ کہا تھا تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی بے شک تو دربار گئی, لیکن جب تو دربار گئی تو سلمان تیرے ساتھ تھے, عمر تیرے ساتھ تھے, مقداد تیرے ساتھ تھے, علی جیسا غیور سپہ سالار تیرے ساتھ تھا, حسنین ساتھ تھے, بی بی 40 کنیزوں نے تیرا پردہ کیا ہوا تھا, لیکن تجھ پہ اتنا گرا گزرا کہ تو نے کہا اگر روشن دن پہ پڑتا سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا. بی بی میں نے ایک بی بی کا اور دربار جاتے ہوئے دیکھا ہے, ایک بیمار بھتیجا ساتھ تھا, سر پہ چادر نہیں تھی, ہاتھ پسے گردن پسے ہوئے تھے, نام لے کے تعارف کرایا جا رہا تھا. میں آپ کی محبتوں کے قربان. شہزادی دربار گئی, جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا, واپس آئی. جب شہزادی واپس آئی تو چھوٹی فاطمہ دروازے پہ کھڑی تھی. دور سے ماں کو دیکھا
کہا ماں کیا باغ کے نہ ملنے کا افسوس ہے؟ یا شہزادی نے کہا زینب اگر باغ مل بھی جاتا تو تیرے نانا کی راہ میں قربان کر دیتی۔ کہا ماں پھر یہ سر کے سیاہ پر سفید کیوں ہو گئے؟ اما یہ تیری کمر کیوں جھک گئی؟ کہا زینب میں دربار کا بڑا عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں۔ زینب ایک دن تو ہوگی اور دربار ہوگا، سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ پہ سے گردن بدھے ہوں گے۔ اور ہونے والوں فاطمہ نے کہہ دیا، زینب نے سن لیا۔ شہزادی خود بیان کرتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی اماں نے یہ کیا کہا کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ پہ سے گردن بدھے ہوں گے۔ پھر خدا نے مجھے 18 بھائی دیے۔ میں کہتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہوں بھلا اس کے سر سے چادر کون اتارے گا، اس کے ہاتھ پہ سے گردن کون باندھے گا؟ پھر خدا نے مجھے عباس جیسا غیور بھائی دیا۔ میں کہتی تھی بھلا عباس کے بھائی کی چادر کون چھینے گا، عباس کے بھائی کے ہاتھ پہ سے گردن کون باندھے گا؟ جب روز عاشور جناب عباس آئے اور سلام کر کے کہا شہزادی خدا حافظ۔ کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عباس نے کہا مقتل جا رہے ہیں ویسے ہی زینب نے کہا عباس آج یقین آ گیا۔ شہزادی کس بات کا یقین آ گیا؟ کہا عباس اماں نے کہا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ پہ سے گردن باندھے جائیں گے۔ میں کہتی تھی عباس کے بہن کی چادر کون چھینے گا؟ عباس تو جا رہا ہے، اب نہ زینب کی چادر بچے گی، زینب کے ہاتھ بھی پہ سے گردن باندھے جائیں گے۔ میں آپ کی محبتوں کے قربان۔ بی بی دربار سے واپس آ گئی، ابھی آگے گھر میں بیٹھی تھی کہ مولا کائنات آ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا اور عجیب جملہ کہا کہ رسول کی بیٹی میں نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اگر باغ کے چھن جانے کا افسوس ہے تو تم مجھے بتا میں تلوار لے کے تجھے تیرا حق دلاؤں گا۔ کہا نہیں ابو الحسن باغ مل بھی جاتا تو میں کیا کرتی باغ کا؟ کہا پھر سیدہ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ سنو گے کہیں رو؟ کہا علی باغ کے نہ ملنے پہ آنسو نہیں ہے، آنسو تو اس بات پر ہے کہ جب میں پہلے دربار جاتی تھی تو رسول کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے۔ آج میں 9 گھنٹے دربار کھڑی رہی، کسی نے اتنا بھی نہ کہا کہ نبی کی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اور ہونے والوں خدا سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم نہ رلائے۔ آقا قریشی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بڑا عجیب جملہ لکھا۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا کہ امام زمانہ رو رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا 5 میخیں ان کے سامنے پڑی۔ میخوں کا مطلب کیلے۔ میں آگے بڑھا میں نے سلام کیا، میں نے کہا مولا یہ کیلے کیا ہیں؟ کہا یہ اس دروازے کی کیلے ہیں جس سے میرا محسن شہید ہوا تھا، میں ان کو پرسے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں۔ ہر ہونے والوں محسن شہید ہو گئے، شہزادی میں مصیبتیں تمام ہوئی۔ ایک دن علی وقت سے ذرا پہلے گھر آئے، دیکھا شہزادی مسلح پہ بیٹھی ہوئی۔ علی خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ نبی کی بیٹی کا ذوق عبادت دیکھیں۔ جب دوران نماز تکبیر کا وقت آیا، شہزادی نے تکبیر کے لیے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئی علی قریب آئے کہ نبی کی بیٹی اپنے طرح ذوق عبادت دیکھ۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تکبیر کے لیے ایک ہاتھ اٹھایا ایک نہیں اٹھایا۔ کہا ابو الحسن میں نے تمہیں بتایا نہیں، اتنا تیز تازیہ میرے بازو پر مارا گیا تھا کہ ابو الحسن مجھ سے یہ ہاتھ اب اٹھتا نہیں ہے۔ ہاں میرے نوجوان ابھی علی کی آنکھوں میں پانی آیا تھا جب شہزادی نے ایک اور جملہ کہا مولا صرف یہی نہیں ہے کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، اب میں ان انگلیوں پہ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی، مولا میری انگلیاں بھی کام نہیں کرتی ہے۔ اور ہونے والوں خدا سلامت رکھے، بڑے خوش قسمت ہو، خدا سلامت رکھے گا من در زہرا کو۔ ہر سال یہ فرض ایسا بچھاتی ہے اور سیدہ کو روتی ہے، بڑے خوش قسمت ہو، جب چاہتے ہو انتظام کرتے ہو رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ سنو گے علی کو بلا کے عجیب جملے کہے گئے خلافت کے دربار میں، علی فاطمہ سے کہو کسی ایک وقت رویا کرے، اس کے ہر وقت رونے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ علی نے ایک گھر بنوا دیا، شہزادی روز جاتی تھی، صبح فجر پڑھ کے جاتی تھی، بچوں کو لے کے وہاں روتی تھی، ظہر پہ آ جاتی تھی، پھر ظہر کے بعد جاتی تھی، مغرب پہ آ جاتی تھی۔ یا ایک دن خلاف توقع سیدہ تھوڑا پہلے آئی اور علی نے دیکھا سیدہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، رسول کے مرنے کے بعد یہ پہلی دفعہ مسکراہٹ تھی۔ آگے بڑھے اور کہا علی کی بیٹی آج یہ چہرے کی مسکراہٹ کیوں؟ سنو گے نوجوان؟ کہا علی روتے روتے ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، رسول آئے تھے خواب میں اور کہہ رہے تھے فاطمہ تیری تکلیفیں تمام ہو، ہم تجھے لینے کے لیے آئے۔ میں اتنا سنا تھا یا علی زمین پر بیٹھے فاطمہ بھی بیٹھ گئی کہ مولا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔
کہا نبی کی بیٹی کو کہ مولا میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں نکالیے گا تاکہ دنیا میرا جسم کو دیکھ پائے. اور ہونے والوں جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا اس کی بیٹی کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام بازاروں میں بھرائی گئی. پھر دوسرا جملہ یہ کہا مولا میرے حق چھیننے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اس کے بعد ماتمیوں سنو ابھی جناب عباس کا علم آ رہا ہے. خدا اس صدقے کے صدقے میں آپ تمام حضرات کی دلی حاجات کو پورا کریں کہ مولا میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے. ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد میرا حسین پیاسا رہ جائے. تیسری وصیت سننا کہ مولا میرے مرنے کے بعد آپ فوراً دوسری شادی کر لیجئے گا. کہ نبی کی بیٹی یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ مولا میری زینب کو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. جو بھی کبھی بات آپ سے کہلوانی ہوتی ہے مجھ سے کہتی ہے میں مر جاؤں گی میری زینب خاموش ہو جائے گی. اور ہونے والوں جس زینب کو باپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا وہی زینب تھی. ہزاروں شرابیوں کا مجمع تھا خطبے دیتی ہوئی جا رہی تھی. حاضران محترم تین جماعت ثانی جو آج شب ہے پہلے سیدہ نے بچوں کو تیار کیا. جناب زینب کو بنی ہاشم میں بھیجا. حسنین مسجد میں گئے خود حجرے میں گئے اور کہا ام ایمن جب میری آوازیں آنا بند ہو جائے تو علی کو اطلاع کر دینا. شہزادی کی آوازیں آنا بند ہوئی. ام ایمن نے مولا کو بلایا. مولا غسل دینے کے لیے گئے. جب غسل دے کے باہر آئے ام ایمن نے کہا مولا میں نے تجھے بڑے بڑے مارکوں میں جاتے دیکھا کبھی تجھے پریشان نہ دیکھا. یہ آج شہزادی کو غسل دیتے ہوئے تو چیخ مار کے کیوں رویا. سنو کہ نوجوانوں کہ افسوس نبی کی بیٹی نے کبھی اپنی تکلیف بھی ہمیں نہیں بتائی. آج جب ہم غسل دے رہے تھے دو پسلیاں ٹوٹ کے جگر میں پھنسی ہوئی تھی اور ہونے والوں علی نے غسل دیا. بی بی کا جنازہ تیار ہوا. نوجوانوں ذہنوں میں لفظ تازہ کرنا بی بی تکبیر کے لیے ایک ہاتھ اٹھاتی تھی. جب جنازہ تیار ہو گیا بچوں کو بلایا گیا. علی سرانے کھڑے ہو گئے کہ زینب آؤ ماں کا چہرہ دیکھ لو. زینب نے ماں کو دیکھا کہا اماں خدا حافظ. ام کلثوم کو بلایا. ام کلثوم نے ماں کا چہرہ دیکھا کہا اماں فداری ہے. حسن کو بلایا. حسن نے ماں کو رخصت کیا. یا ایک مرتبہ علی نے کہا حسین آؤ. میری گفتگو تمام ہوئی. جیسے ہی کہا حسین آؤ 5 برس کا بچہ کہتا ہے بابا نہ میں رتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں نہ میری ماں مریم سے کم ہے. میں ایسے نہیں آؤں گا جب تک میری ماں نہ بلائے. میں اتنا کہنا تھا یا بندے کفن پھٹے. دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. جو ہاتھ تکبیر کے لیے نہیں اٹھتا تھا حسین کو بلانے کے لیے اٹھا. حسین دوڑ کے آئے ماں کے گلے جیسے لگے. اب مجھ سے حوالہ نہ مانگیے گا کوئی روایت نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے. شاید حسین نے ماں سے لپٹ کر کہا ماں آج تو نے بلایا ہم آ گئے. اماں شور کے دن جب حسین آواز دے اماں حسین کے بلانے پہ آ جائیے. ماتم حسین دربار سے لوٹائی فاطمہ. روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ. روتی ہوئی دربار سے لوٹائی